لوگوں کی رشتہ دار بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوست احباب بھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تکلیف و برداشت کر رہا ہے نا، میری سنت پر عمل کر کے میری ایک سنت کو زندہ کیا، تو یہ جو تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے کی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اسے 100 شہیدوں کا. اس کی اور بھی آپ مثالیں لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی جگہ کھانے کا انتظام ہے، ٹھیک ہے، کسی ہال میں کھانے کا انتظام ہے، تو اب ایک شخص اپنے لیے وہ فکر مند رہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، اگرچہ مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کے بھی کھا سکتے ہیں، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے حضور کی سنت کی مخالفت میں عمل نہیں کرتا، میں نے اپنی وہ کیسے بھی جیسے بھی انتظام کر لیتا ہے اپنے بیٹھنے کا، بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ حضور کی سنت پہ لوگ اسے باتیں کریں تو کوئی بڑا ہی متقی پرہیزگار آ گیا، تو سب سے الگ ہو گیا، سارے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، تجھے کوئی الگ نظر آ رہا ہے. اب یہ جو اس کو باتیں سننی پڑی، اس پہ جب وہ صبر کرے گا، لیکن اس نے حضور کی سنت پہ عمل کر لیا، تکلیف کو برداشت کر لیا، لوگوں کی باتوں کو سن لیا، تو آقا علیہ السلام فرماتے اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ ہے اس لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے کہ یہ جو اذیت ہے نا، یہ تکلیف لوگوں کے تانوں کی، طنزوں کی، تنقیدوں کی جو تکلیف برداشت کرنا ہے، یہ تکلیف زیادہ ہے. تو اس والے سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو میں اس کہہ رہا تھا کہ یہ کنسیپٹ پھیلایا جا رہا ہے عام تر لوگوں میں کہ دین پر چلنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، لیکن دین پر چلنا مشکل ہے، لیکن جو دین پر چل پڑتا ہے، دین پر جو چل پڑتا ہے اور دین کے احکام کو جو اپنی ذات میں لاگو کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں. آج ہم مشکلات کے گلے شکوے کرتے ہیں، پریشانیوں کے، مصائب کے، تکالیف کے، یقین جانیں حقیقت بات یہ ہے، میں اپنے لیے بھی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی ذات کو باہر نہیں نکال رہا، میں سب سے پہلے ہوں اپنی گفتگو کا مخاطب، میں سب سے پہلے میں ہوں، یہ میرا واز، میری تقریر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، پھر آپ لوگ، کہ آج ہم جو مشکلات میں یا پریشانیوں میں، تکالیف میں، مصائب میں، دکھوں میں، غموں میں مبتلا ہیں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے دین کے احکام پہ چلنا چھوڑ دیا، دین اسلام کے احکام پر چلنا چھوڑ دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کہا. اب قرآن کے لفظوں پہ ذرا غور تو کریں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ جو قرآن کہہ رہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فی السلم، سلم کا معنی ہے سلامتی. اللہ تعالیٰ گویا اسلام کے لیے سلم کا لفظ یوز کر کے بتا رہا ہے کہ لوگو اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم سلامتی میں آ گئے. تم کس میں آ گئے؟ سکون میں آ گئے، امن میں آ گئے. کہ جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ سلامتی میں آ جاتا ہے. کیوں؟ شریعت کے احکام، دین کے جو احکام ہیں، اسلامی جو تعلیمات ہیں، یہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری قرآنک اور حدیث پاک میں مثالیں موجود ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ہم شریعت کے ہٹ کر اس پہ چلتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں، ہم بہت ساری مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. مثلا طلاق کا مسئلہ ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک تصور پھیل گیا ہے، جب تک 3 طلاقیں نہ دی جائیں طلاق نہیں ہوتی. جب تک 3 طلاقیں نہ دی جائیں، عام طور پر پبلک میں یہ تصور ہے، یہ کنسپٹ ہے، جب تک 3 کا لفظ نہیں بولو گے، جب تک طلاق 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 نہیں کہو گے، طلاق نہیں ہوگی. یہ کنسپٹ ہے عام طور پر. اور پھر یہ بھی کنسپٹ ہے، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اسلام نے سٹیپس بیان کیے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہوئی ہے تو وہ فوراً پہلا سٹیپ ہی طلاق والا اختیار کرے. نہیں، اسلام نے طلاق کو آخری آپشن میں رکھا ہے. اس سے پہلے بہت سارے نیچے سٹیپس ہیں، بہت سارے مراحل ہیں. اسلام سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے سٹیپس بیان کیے، سارے مرحلے بیان کیے. اور طلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. فرمایا اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سے، سب سے جائز کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق دینا. سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے جائز عمل،
لیکن ناپسندیدہ ہے الگ، یہ ناپسندیدہ. تو اسلام نے سٹیپس بیان کیے. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں 5ویں پارہ میں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن مردوں کو اپنی عورتوں کی نافرمانی کا ڈر ہو فائزوہن. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں. فائزوہن سمجھائیں، واز کریں، ٹھیک، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں، برداشت کرنے کی پیدا. کیونکہ حدیث پاک میں دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت پسلی کی طرح ہے. فرمایا اس لیے اگر عورت کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. یعنی اس میں نہ عورت کا قصور ہے نہ مرد کا قصور ہے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. خدا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں اپنی عورتوں میں کچھ چیزیں اچھی لگیں اور کچھ چیزیں بری لگیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں تمہیں اچھی لگیں، کچھ چیزیں تمہیں بری لگیں. اس کے لیے ہمارے لیے آپشن کیا ہے؟ ہم فائزوہن. قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم سمجھوتا پیدا کرو، اپنے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو، اپنے اندر برداشت پیدا کرو، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو. یہ قرآن پہلا سٹیپ بیان کر رہا ہے، فائزوہن، ایڈجسٹ کرو. نہیں، دوسرا اگر اس سے بھی بات نہیں بن رہی وہجروہن فی المضاجع، پھر قرآن نے کہا ترک صحبت اختیار کرو، بسترے الگ کرو. وہجروہن فی المضاجع. سیکنڈ، تیسری آپشن میں کہا وَضْرِبُوهُنَّ. ٹھیک ہے، اگر یہ دوسری آپشن جو ہے، دوسرا مرحلہ، اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی تو تیسرے مرحلے میں جا کے کہا کہ تم سختی کر سکتے ہو تھوڑی سی، لیکن وہ سختی اس حد تک نہ ہو کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے. اس میں بھی پھر منع کیا، چہرے پہ نہیں تم کچھ کر سکتے، چہرے پہ نہیں مار سکتے. ہلکی سی سختی، خفیف سی، جس پہ نشان نہ پڑے. یہاں پر بھی بات نہ مرے تو قرآن ابھی بھی، یہ اسلام ہمیں ابھی بھی نہیں کہتا کہ تم عورت کو طلاق دو، ابھی بھی طلاق کا نہیں کہتا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے اگر یہ تینوں مرحلوں میں سے گزرنے کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو پھر مرحلہ یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. پھر عورت اور مرد کے خاندانوں میں سے ایک ایک منصف چن لیا جائے، فیصلہ کرنے والا چن لیا جائے، وہ بٹھائیں اور وہ ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ فیصلہ کریں اور ان کے مسائل کو سنیں اور ان میں فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن یُرِیدَا اِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا. اگر تو واقعی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے فضل سے ان کے درمیان موافقت، مناسبت، مطابقت، محبت پیدا فرما دے گا. یوفق اللہ. یعنی یہاں تک بھی طلاق کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد جا کے پھر طلاق کا مرحلہ آتا ہے کہ یہ سارے مرحلوں میں سے گزرنے کے بعد بھی بات نہیں بن رہی، پھر اسلام کہتا ہے طلاق سے کام لے سکتے ہو، لیکن اسلام پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ 3 دو. اسلام پھر بھی 3 کا 1، اور وہ بھی پاکی کے دنوں میں 1 طلاق دو. ایام طہر اس کو بولتے ہیں. 1 طلاق دو. 1 طلاق کا فائدہ یہ ہوگا، اب دیکھیں یہ اسلام آسانیاں پیدا کر رہے ہیں یا مشکلات؟ آپ خود ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اسی طرح آپ سارے شریعت کے سارے احکام کی مثالیں لے سکتے ہیں کہ اسلام آسانیاں پیدا کر رہا ہے. 1 طلاق دو گے، اس میں آپشن یہ ہے کہ عورت کی جو عدت ہے، عدت کے اندر اندر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ بغیر نکاح کے اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتے ہیں. شرم 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی، اس کو طلاق رجی بولتے ہیں کہ طلاق رجی میں جو ہے آپ دوبارہ اس کو اپنی بغیر نکاح کے بس اتنا کہنا ہے کہ میں تمہیں قبول کرتا ہوں، میں تمہیں دوبارہ اپنی بیوی بناتا ہوں. تو وہ نہ گواہان کی ضرورت ہے نہ نکاح کی ضرورت ہے، جسٹ بس کول ایک جملہ بولنا ہے. ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر لے جس سے وہ بیوی شو ہو، تو اتنا کرنے سے وہ دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی. لیکن اگر وہ بیک وقت 3 طلاقیں کہہ دیتا ہے، اب جب وہ 3 کا تو گویا وہ شریعت کے خلاف چلا، شریعت کے خلاف چلا، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. ہو جائیں گی 3، اگر کوئی 3 کہتا ہے تو وہ 3 فوراً واقع ہو جائے گی، لیکن اس نے شریعت کی مخالفت کی، شریعت کی مخالفت کر کے اب اس کے لیے مشکل پیدا ہوگی. 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، اس کو افسوس ہونا شروع ہو گیا، بچوں کا خیال لاحق ہوا، بچوں کی فکر لاحق ہوئی، پچھتاوا ہوا کہ میں جلد بازی میں فیصلہ کر بیٹھا. اب اپنے پچھتاوا ہو رہا، اب آپشن کوئی نہیں ہے، اب وہ پھنس گیا، اب مصیبت میں مبتلا ہو گیا. یہ مصیبت میں کیسے مبتلا ہوا؟ اب ساری زندگی وہ پچھتاتا رہے گا، عورت بھی اور مرد بھی. کیوں پچھتاتے رہیں گے؟ اس وجہ سے پچھتاتے رہیں گے کہ انہوں نے شریعت کی مخالفت فرما. اگر وہ شریعت کے مطابق عمل کیا ہوتا، 1 یا 2 سے کام لیا ہوتا، تو ان کے لیے آپشن موجود تھی. یہاں تک آپشن موجود تھی کہ اگر وہ عدت عورت کی گزر بھی جاتی، عورت کی عدت گزر بھی جاتی تو اس کے بعد بھی وہ نکاح کر کے ایک دوسرے کو اپنا سکتے تھے.
لیکن 3 کی صورت میں، نہ عدت کے اندر نہ عدت کے بعد، اب وہ دوبارہ اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں شریعت ہمارے لیے شریعت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایک مثال میں نے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کی اور حدیث پاک سے، بتائیں کہ شریعت پر چلنے میں آسانیاں ہیں یا مشکلات ہیں؟ شریعت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے. مشکلات کب پیدا ہوں گی؟ جب ہم شریعت سے ہٹ کر چلیں گے. اس لیے قرآن نے کہا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. کیا مطلب؟ سلامتی میں آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو کر سلامتی میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ، اپنے آپ کو تکلیفوں سے محفوظ کر لو. تو اس والے سے یاد رکھیں، اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے جوانوں میں، ہمارے بچوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ اسلام کوئی سختی والا دین ہے، یہ تکلیفوں والا دین ہے، یہ پابندیوں والا دین ہے. نہیں، قرآن کا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ، دین میں جبر نہیں. آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام محبت اور پیار، حسن اخلاق کے ذریعے پھیلا. اسلام حسن اخلاق کے ذریعے پھیلا. تو حسن اخلاق کی بڑی امپورٹنس ہے اسلام کے اندر. کیوں؟ یہ اصل آپ کی کوئی تبلیغ، کوئی واعظ، کوئی گفتگو اتنی دیر تک مؤثر ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ حسن اخلاق کے حامل نہیں ہیں. آپ کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہیں، اچھی گفتار نہیں ہے، اچھی گفتگو نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے، اگر آپ کے لہجے میں نفرت ہے، سختی ہے، غصہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی اپنی بات کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، لوگوں کے دلوں میں بات کو داخل نہیں کر سکتے. اپنے اندر نرمی. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ نرمی، آسانی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، محبت پیدا کرو، نفرت نہ پھیلاؤ. اسلام کے وہ پہلو پیش کرو جن پر لوگ آسانی سے عمل کر سکیں، جن پر لوگ آسانی سے عمل کر سکیں. تو اس والے سے آج ہم بات کر رہے ہیں بطور خاص حسن اخلاق کے والے سے. حسن اخلاق جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے. حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ حسن اخلاق میں یہ بڑا طویل مضمون ہے، بہت پھیلا ہوا موضوع ہے. تو میں اختصاراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حسن اخلاق میں سب سے پہلی جو اہم چیز ہے وہ تواضع، عاجزی اور انکساری. کیا چیز ہے؟ تواضع، انکساری اور عاجزی. اچھا، تواضع اور عاجزی انکساری کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس مرا مٹا رہے، اپنے گندی حالت بنا لے، بالکل اپنے آپ کچھ سمجھے ہی نہ. نہیں، یہ بھی مطلب نہیں ہے. اب بالکل ہی اپنے آپ کو ختم ہی کر لیں، مار ہی لیں، اور نہیں یہ بھی تواضع اور عاجزی انکساری نہیں ہے. تواضع اور انکساری کس چیز کا نام ہے؟ تواضع اور عاجزی انکساری اس چیز کا نام ہے کہ آپ دوسروں کو کمتر نہ سمجھیں، دوسروں کو ذلیل نہ سمجھیں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں. بس میں ہوں، ان کی میرے سامنے کیا اوقات ہے، میرے سامنے کیا حیثیت ہے. یہ ہے تواضع کا نہ ہونا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر، حقیر، ذلیل نہیں سمجھتے، تو آپ عاجز انسان ہیں، آپ تواضع والے انسان ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ سے بس کہتے رہیں جی میں کچھ بھی نہیں، میں بالکل ختم ہے جی، میں کسی کا قدر نہیں، میں کسی قابلیت کا نہیں. یہ جملے ظاہراً تکلفات پر مبنی جملے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ ظاہراً تکلفات میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی میں تو کچھ نہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں جناب، ٹھیک ہے، میں کسی کام کا بھی نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، اس طرح منہ سے اس طرح کے لفظ کہہ دیتے ہیں، لیکن دل میں آپ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے. تو اس والے سے اس کو میں قرآن حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ. فرمایا جو اپنے بھائی مسلمان کے لیے عاجزی پیدا کرتا ہے، تواضع پیدا کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو اس سے برتر اونچا نہیں سمجھتا اور اس کو اپنے سے کم تر ذلیل حقیر نہیں سمجھتا. فرمایا رفعہ اللہ، اللہ خود ہی اسے عزتیں، بلندیاں، عظمتیں عطا کر دیتا ہے. اللہ خود اسے عزتیں عطا کر دیتا ہے. وہ خود بخود لوگوں کی نظر میں اونچا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں اونچائی نہیں ہے. وہ اپنے آپ خود اونچا نہیں سمجھتا، لیکن لوگ اسے اونچا خود بخود سمجھنا شروع کر دیں گے. اور جو فرمایا جو اپنے بھائی کے سامنے اکڑتا ہے، اپنے بھائی کو ذلیل، کمتر، حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، فرمایا وضعہ اللہ، اللہ اس کو گرا دیتا ہے. اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ ومن ارتفع علی اخیہ وضعہ اللہ.
جو اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تکبر